جایا جائے گا ان لوگوں تک جن کی اس کتاب تک رسائی نہیں ہے. تو بائی یہ کہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا. گورنمنٹ کو آپ کو وہ فیسلٹیز دیے جانے چاہیے تھے کہ جی اگر آپ کے لیے لاجنگ کا ایشو ہے, آپ کہیں کتابیں لے جانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو فری آف کاسٹ کوئی ٹرک دے دیتے ہیں, کوئی سوزوکی دے دیتے ہیں, کوئی اس طرح کی وسائل دے دیتے ہیں جس سے آپ کے لیے یہ مشکل آسان ہو. اور اکثر بلوچستان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ لوگ پہاڑوں پہ نہ جائیں, ہم چاہتے ہیں کہ لوگ تعلیم حاصل کریں, ترقی کریں. تو جب آپ اس طرح کی چیزیں کرو گے, اس طرح کی پالیسیز ہوگی, تو اگر آپ کتاب ان کے ہاتھ سے نکال رہے ہو تو آپ یہ ہمیں بتائیں کہ آپ دوسرا آپشن کیا دے رہے ہو ان کو ہاتھ میں. دوسرا آپشن آپ کے پاس کیا ہے جو جب آپ کتاب نکالتے ہو تو وہ خالی جگہ پر کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے. اب اگر انٹرنیشنل اداروں کی بات کریں تو یونیسکو, انٹرنیشنل پبلشرز آرگنائزیشن, ہیومن رائٹس واچ, ایمنسٹی انٹرنیشنل, IFLA اور PEN, یہ ساری ایسی آرگنائزیشن ہیں جو اس بات پہ یقین رکھتی ہیں کہ رائٹرز کی, پبلشرز کی, بکس کی ان فریڈم آف ایکسپریشن پہ, فریڈم آف اسپیچ پہ. تو یہ ساری آرگنائزیشن بشمول HRCP ایٹ پاکستان لیول, تو یہ اس بات پہ یقین رکھتی ہے کہ جو آپ کے آئین میں دیا گیا ہے, اب کتاب بیچنا, اگر کوئی بندہ اسٹال لگا رہا ہے تو وہ کتاب بیچ رہا ہے, یہ ایک بہت پیارا بزنس ہے. اس بزنس کو اب ایک والنٹریزم ایک اور چیز ہے, اب اس نہ والنٹریزم کو آپ چھوڑ رہے ہو نہ آپ بزنس کو کرنے دے رہے ہو. اب اس کے بدلے میں اگر کوئی یہاں پہ تاریخ یا کوئی اور ڈرگس کا بزنس اسٹارٹ کر دے تو شاید ان کو بہت سارا پروٹوکول ملے. اور ہمارے بلوچستان میں میں ایک چیز یہاں آپ کے توسط سے بہت سارے لوگوں کو شاید پتہ نہ ہو, ریسنٹلی ہم ایک میٹنگ میں تھے تو وہاں ANF کے کچھ نمائندے آئے ہوئے تھے اور وہ تھے باہر سے, تو بلوچستان سے باہر سے. تو انہوں نے وہاں سے یہاں جتنے بھی بیٹھے ہوئے لوگ تھے ان کو مخاطب کرتے ہوتا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا فیوچر کہاں جا رہا ہے. آپ کے میٹرک, FSC اور جو یونیورسٹی لیول کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو جان بوجھ کر آئس اور اس طرح کے دوسرے نشے میں مبتلا کیا جا رہا ہے. تو آپ سوچیں کہ آپ کا فیوچر کیا ہے. تو بات جب اس طرح کی آتی ہے تو لازمی بات ہے لوگ حیران ہوتے ہیں. لوگ جب آپ کے اسٹوڈنٹس پہ FIR ہوئی تو ایک انٹرنیشنل ادارے نے مجھ سے بات کی ہے وائس چیئر HRCP بلوچستان کہ بھائی ان کا قصور کیا تھا. میں نے کہا ان کا قصور تھا کہ انہوں نے کتابیں پرووائڈ کی یا بیچی یا اسٹال لگائے. تو انہوں نے کہا دیٹس ناٹ اے پرابلم. تو بکس کیا تھی؟ میں نے کہا وہ فلاسفرز کی بکس تھی, کلچرز بکس تھی, اور وہ بکس تھی جس سے لوگوں کو فائدہ ہو, عام اسٹوڈنٹس کو فائدہ ہو. تو انہوں نے وہ ایکسکلیمیشن مارکس لگا کے کہتے از اٹ پاسبل کہ کیا اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی آپ کسی کو یہ ڈور اسٹیپ پہ ایک سہولت فراہم کر رہے ہو وہ بھی اتنی اچھی چیز, اور اس پہ آپ کے اسٹیٹ, آپ کی گورنمنٹ, آپ کی DCs اور ACs ان پہ FIR کرتی ہے. اچھا میں ایک اور پہلو بتاؤں آپ کو کہ ہمارے جتنے بھی ڈپٹی کمشنرز تھے, اسسٹنٹ کمشنرز تھے یا تحصیلدار تھے, ان میں کیا ایسا کوئی ایک شخص بھی ہے جو صرف چرواہا تھا, وہ اسسٹنٹ کمشنر بنا, اس نے کبھی کتاب زندگی میں کتاب ہاتھ میں نہیں لی اور وہ اسسٹنٹ کمشنر بنا, اس کی اسسٹنٹ کمشنری, اس کا DC تو اس کا جو بھی تھا وہ مرہون منت ہے کتاب کے. لیکن وہ کتاب جب آپ اٹھائیں گے, میں اٹھاؤں گا تو مسئلے ہوں گے. ایک پرسنل چیز میں آپ سے شیئر کروں, کہتے ہیں کہ جی آپ وہ بکس سرکولیٹ کر رہے ہیں جو کہ ایکسٹرا کریکولر ہے, کریکولم سے ہٹ کے. تو میری مسز ڈاکٹر ہے, کنسلٹنٹ گائنیکولوجسٹ ہے, تو FCPS انہوں نے کیا ہوا تھا ریسنٹلی بلوچستان پبلک سروس کمیشن میں سینئر رجسٹرار کی پوسٹ پہ کوالیفائی کیا CB ڈویژن سے. تو انٹرویو میں ان سے پوچھا گیا کہ جی زیارت میں ریزیڈنسی ہے, اس کے انجینئر کا نام بتائیں. اب ڈاکٹر صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں, FSC کے بعد میڈیکل اسٹوڈنٹ 5 سال وہ MBBS کرتا ہے, ہاؤس جاب کرتا ہے, 4 سال FCPS. کہیں کسی کتاب میں کہیں لکھا ہے کہ میڈیکل اسٹوڈنٹ کو یہ پڑھا جائے کہ فلاں ریزیڈنسی کا انجینئر کون ہے اور فلاں روڈ کتنے کلومیٹر ہے اور یہ واخان بارڈر کہاں سے کس کو کہاں سے ملاتا ہے.
تو جب آپ کی اس طرح کی پالیسیز ہوں گی کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی یہ بکس نہ پڑھیں، دوسری طرف آپ انہی بکس سے کویشچنز اٹھا کے لوگوں کے انٹرویوز کرو گے، تو پھر آپ کے لیے میرے لیے کنفیوژن کے علاوہ کچھ نہیں رہتا. رائٹس ڈیفینڈرز ہیں جو کہ والنٹیئر ممبر ہوتے ہیں ہمارے، ہم نے ہر فورم پہ کوشش کی ہے کہ ہم آواز اٹھائیں، اور گورنمنٹ نے جب یہ لاپتہ افراد کمیشن کے لیے کمیشن بنایا، اس میں بھی ہم جو لاپتہ افراد تھے ان کے لیے پیش ہوتے رہے، ان کے کیسز اس وقت بھی ہائی کورٹ میں ہم نے فائل کیے ہوئے ہیں. تو اپنی حد تک آئین کے اس میں رہتے ہوئے جو ہمارے پاس پروسیجر موجود ہے وہ تو کورٹس آف لا ہیں، وہاں ہم جاتے بھی ہیں، اور ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی ریلیف نہیں مل رہا، لیکن ہم آواز اٹھاتے ہیں، ہم پٹیشن بناتے ہیں، ہم فائل کرتے ہیں، ہم اس ہر ڈیٹ آف ہیئرنگس پہ جاتے ہیں، اپنی خواہی اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. دوسری بات جو سب سے مطلب ایز اے ہول فار بلوچستان بات یہ ہے کہ بلوچستان کا ایشو بلوچستان میں بلوچستان کا ہی شخص یا بلوچستان کی پالیسی بلوچستان میں ہی بنے گی، تو یہاں پہ گراس روٹس لیول پہ گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے جو پالیسی بنے گی وہ آپ کے لیے، میرے لیے اور ہر انسان کے لیے قابل قبول ہوگی. لیکن اگر کوئی پالیسی اسلام آباد میں، لاہور میں، کہیں اور بن کے آئے گی، پنڈی سے آئے گی، وہ پالیسی ان کو یہاں کے گراؤنڈ ریالٹیز کا نہیں ہے پتہ، ان کو یہاں کی یونیورسٹیز کا نہیں ہے پتہ، ان کو یہاں کے کلچرل نارمز کا نہیں ہے پتہ، ان کو یہاں کی قبائلی اسٹیٹس کا نہیں ہے پتہ، وہ بالکل ایلینز ہیں اس حوالے سے. لیکن جب اگر لوگ یہاں آ کے، یہاں ہمارے لوگ وہ کوئی کام کرنا چاہیں یا وہ اسٹیپ اٹھائیں تب جا کے بات بنے گی. اب دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ اسلام آباد تک گئی، ایک ایشو تھا کہ بھائی کیوں مسنگ ہو رہے ہیں، بغیر جواب کے ان کو جو ٹارچر ان کو دیا گیا، ان کے ساتھیوں کو دیا گیا، میں اور آپ اب سب ہمیں سب پتہ ہے. لیکن بات یہ ہے ڈاکٹر صاحبہ یہاں تو آ گئی، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ پھر اٹھے، پھر یہ بات کی کہ جی کیوں کیا ہمارے مہمانوں کے ساتھ اس طرح، کیوں کیا ہمارے بڑوں کے ساتھ اس طرح. تو جیسے میڈم نے کہا یا سب نے کہا کہ جو خاموشی ہے وہ ایک ایسی خاموشی ہے جو ہمیں لے ڈوبے گی. بینگ اے پشتون، بینگ اے بلوچ، ہم اس طرف جا رہے ہیں جہاں ہمارے لیے کوئی فیوچر نہیں ہے. آپ پڑھو لکھو لاپتہ، آپ پڑھو لکھو بم بلاسٹ میں اڑ جاؤ گے. آپ کے سامنے 2016 8 اگست میں وکلا، ان کے پاس کیا تھا؟ سب کے پاس پین، ڈائری، قلم یہ ہاتھ میں تھی، فائلیں ہاتھ میں تھی، اور ان کے پکڑ جائے ہوا میں اڑ گئے. تو بات یہ ہے کہ پھر وہی بات آتی ہے کہ یہ بلوچستان کا مسئلہ ہے، یہاں کے لوگوں کو مخلص ہونا پڑے گا ہمارے ساتھ. ہمارے جو لیڈرز بنے ہوتے ہیں، جو لیڈر بنے ہوئے ہیں یا جن کو لیڈر بنایا گیا ہے، ان کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ جو سرکاری لیڈرشپ مجھے ملی ہے یہ کچھ عرصے کے لیے، اس کے بعد میں نے عوام میں جانا ہے، ان عوام کا میں نے سامنا مجھے کرنا ہے، اور اس عوام سے ہی اگر میں لو لگاؤں گا، اس عوام کے لیے کام کروں گا، تو شاید بغیر کسی ٹائٹل کی بھی میرا نام بہت آگے تک جائے گا. لیکن اگر سرکاری ٹائٹل میرے پاس ہے، سردار کا، نواب کا، ٹکری کا، خان کا، فلانا کا، یہ سارے ٹائٹل جو سرکار نے دیے ہوئے ہیں، سرکار نے بانٹے ہوئے ہیں، وہ یہ صرف ٹائٹل ہی رہیں گے، کام کا کچھ نہیں رہے گا. بات پھر میں کہتا ہوں، میں تیسری بار ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ بلوچستان کا مسئلہ بلوچستان کے یہاں گیدان میں، یہاں کی زمین پہ، یہاں پہ قالین پہ، جرگے میں، مرکے میں یہاں حل ہوگا. پنڈی اسلام آباد سے نہ یہ حل ہوگا. اور اگر یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں یا ان کی پالیسیز ایسی ہیں جو وہاں بن کے آئیں گی اور یہاں امپلیمنٹ ہو جائیں گی، تو یہ خام خیالی ہے، یہ ان کی غلط فہمی ہے. نقصان ہو رہا ہے، نقصان دونوں طرف ہو رہا ہے، اسٹوڈنٹس کا بھی ہو رہا ہے، انٹلیکچوئلس کا ہو رہا ہے، پروفیسرز، لیکچرز، جس طبقے سے، مزدور سے لے کے آپ کے منسٹر، سب کا نقصان ہو رہا ہے. اس نقصان کو بچانے کے لیے میں، آپ، ہر ایک نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. بات پھر وہی آتی ہے کہ سوالیہ نشان یہ ہے کہ ہم ویسے تھے، میں نے وائس چیئر کتنا کام کیا ہے، یا سر نے کتنا کام کیا، یا دوسرا ایک عام شخص
اس نے کتنا کام کیا. اس کتاب یہ تو ایک بہانہ مل گیا نا کہ جی آپ کی کتاب لٹریچر یہ وہ ہے بین لٹریچر ہے فلانا فلانا. حالانکہ میں نے دیکھا ہے کوئی بھی بین کتاب نہیں تھی, یہیں لاہور کراچی سے چپ کے آئی ہوئی پبلشرز کی بکس تھی. اب بات یہ جب وہ پبلشرز وہاں جیسے سر نے کہا جب وہاں اس کی پروف ریڈنگ ہو رہی تھی, جب وہ اس کی سینسرشپ سے نکل کے آ رہی تھی, تب آپ نے کچھ نہیں کہا. جب یہاں بلوچ اسٹوڈنٹ کا اس میں پیسہ انویسٹمنٹ ہو گئی تب آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں اب یہ نہیں ہو سکتا, اب یہ فقط کسی کو سیل آؤٹ نہیں ہو سکتی یا کسی کو گفٹ نہیں ہو سکتی. تو یہ میں پھر کہہ رہا ہوں یہ غلط ہے. اس طرح کی چیزیں حکمرانوں کو بھی سوچنا چاہیے یا وہ لوگ جو پالیسی بناتے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اس قوم کو اس خطے کو کہاں کس نہج پہ لا کے کھڑا کریں.